اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، عالمگیر شہرت رکھنے والے کینیڈین ڈاکٹر کیتھ مور نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ حقیقت تھی جس نے تمام دنیا میں خاص طور پر میڈیکل سائنس سے وابستہ لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ ڈاکٹر کیتھ مور کی وہ تحقیقات جس نے اسلام قبول کرنے پر اسے مجبور کیا، وہ نہ صرف میڈیکل سائنس بلکہ ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کے لیے انتہائی حیران کن تھی، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست انسان کی تخلیق سے تھا۔ اور ڈاکٹر کیتھ مور کا یہ کہنا تھا کہ یہ تحقیقات آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بیان فرما دی گئی تھی، اور اتنی باریکی اور گہرائی سے بیان کی گئیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں بے انتہا ترقی کے باوجود ایک طویل عرصے تک سائنس اس کی بے شمار پہلوؤں سے پردہ اٹھانے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ ایک ایسی حیران کن سائنسی ریسرچ ہے جو کہ براہ راست آپ کے وجود سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تحقیقات کون سی ہیں اور کیوں مشہور زمانہ ڈاکٹر اینڈ سائنٹسٹ اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تحقیقات کون سی ہیں اور کیوں مشہور زمانہ ڈاکٹر اینڈ سائنٹسٹ کو اس ریسرچ نے قرآن پاک کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، تو ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ خواتین و حضرات، کینیڈین ڈاکٹر کیتھ مور ایک معروف ایمبریولوجسٹ ہیں جنہوں نے دی ڈیولپنگ ہیومن نامی ایک کتاب لکھی۔ یہ کتاب ایمبریولوجی کے میدان میں ایک معیاری حوالہ مانی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مور نے دنیا بھر کے مختلف یونیورسٹیز میں پڑھایا اور ان کی بے شمار تحقیقات کو سائنسی دنیا میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ انہوں نے ایمبریولوجی یعنی جین کے مراحل پر گہری تحقیقات کی اور قرآن پاک میں موجود حقائق کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، ڈاکٹر کیتھ مور نے جب قرآن پاک میں بیان کردہ ان مراحل کا مطالعہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنی کتاب دی ڈیولپنگ ہیومن میں ان قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ لکھا کہ قرآن پاک میں بیان کردہ جینن کے مراحل جدید سائنسی معلومات کے عین مطابق ہیں۔ ڈاکٹر کیتھ مور نے قرآن پاک کے مطالعے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے اعتراف کیا کہ قرآن پاک میں بیان کردہ حقائق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ 1400 سال پہلے کوئی انسان اتنی دقیق اور درست معلومات رکھتا ہو۔ ایمبریولوجی کے دیگر ماہرین نے بھی اسلام قبول کیا کہ جینن کی ترقی کے مراحل بالکل ویسے ہی ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اگر ہم پیچھے ماضی میں مڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک وقت تھا جب 21ویں صدی میں انسانی علم کی سطح بہت بلند ہو چکی تھی۔ جدید سائنس نے ایسے انکشافات کیے جن کے متعلق انسان بہت پہلے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ بات سامنے آئی کہ اب تک کے تمام دریافت شدہ حقائق بغیر کسی استثناء کے قرآن پاک میں درج بیانات کے عین مطابق ہیں۔ اسی حقیقت کی تلاش کے دوران ان حقائق کو مشہور فرانچ سرجن ڈاکٹر موریس بوکیل نے اپنی شہرہ آفاق کتاب قرآن، سائنس اینڈ بائبل میں بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق جدید سائنس نے قرآن مجید کی بیشتر ایسی آیات کو سمجھنا آسان کر دیا ہے جن کی صحیح تشریح سائنسی علوم کی کمی کی وجہ سے بہت پہلے ممکن نہ تھی۔ مثال کے طور پر رحم مادر میں بچے کی تخلیق کے مدارج کا علم ایمبریولوجی جس تفصیل اور صحت کے ساتھ ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ پہلے ممکن نہ تھا، کیونکہ رحم مادر کے اندر کا علم فلمانے والی خوردبینی کیمرے ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کیمروں کی مدد سے جو حقائق سامنے آ رہے ہیں وہ قرآنی بیانات کے عین مطابق ہیں۔ 17ویں صدی تک ریسرچ یہ تھی کہ صرف مرد ہی کا نطفہ مکمل انسانی شکل کی عکاسی کرتا ہے، لیکن 18ویں صدی میں یہ نظریہ اس وقت چینج ہوا جب ان کو عورت کے سیل کا انکشاف ہوا کہ یہ سب سے بڑی اہم بنیاد ہے۔ بچے کی تخلیق میں مرد کا نطفہ صرف افزائش کا کردار ادا کرتا ہے، اور جب 20ویں صدی میں ریسرچ آخری مراحل میں داخل ہوئی تب معلوم ہوا کہ یہ کام مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور ماں کا پیٹ ایک لیبارٹری کی طرح ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے اس مسئلے کی باریک تصویر پیش کر کے حقائق کو بیان کیا جو کہ 15ویں صدی قبل یہی حقائق سائنسدانوں کے دماغ سے بالکل اوجھل تھے۔ لہٰذا سائنس کی دنیا نے الہامی کتاب کے اس پوشیدہ اور دقیق ادوار کے تذکرے نے حیران کر دیا اور اس اعتراف پر مجبور کر دیا کہ یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایمبریولوجی کے ماہر ڈاکٹر کیتھ مور جو کہ اس وقت یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، انہوں نے 1981 میں دمام سعودی عرب میں منعقد ہونے والی 7ویں میڈیکل کانفرنس کے دوران یہ کہا کہ انسانی ارتقاء سے متعلق قرآنی بیانات سمجھنے میں مدد کرنا میرے لیے نہایت مسرت کا باعث رہا ہے، اور قرآن و حدیث میں بیان شدہ معلومات علم الجینن کے جدید ترین انکشافات سے مکمل طور پر متفق ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور نے 80 سوالات کے جوابات دیے اور کہا کہ اگر 30 سال قبل یہ سوالات مجھ سے پوچھے جاتے
تو سائنسی معلومات کی کمی کی وجہ سے میں ان سے آدھے سوالات کا جواب دینے کے قابل نہ ہوتا۔ ڈاکٹر کیتھ مور کے اعتراف نے ثابت کیا کہ قرآن کریم کلام الہی اور معجزہ برحق ہے۔ ناظرین، تخلیق انسانی کے مختلف مراحل کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے بیان فرمایا: اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس سے ایک محفوظ جگہ میں نطفہ بنایا، پھر ہم نے نطفے کو جونکیلا بنایا، پھر ہم نے جونکیلے کو ایک لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنایا، اور پھر ہم نے اسے ایک بناوٹ دی۔ برکتوں والا وہ اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ دوستو، تقریباً 14 صدیاں گزر گئیں کہ قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی حقیقت کہ انسان ماں کے رحم میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، سائنسدانوں کو 19ویں صدی میں معلوم ہوئی جب خوردبین وغیرہ ایجاد ہوئی، جس تحقیق نے اس وقت عورت کے کردار کو جو کہ جینن کی تخلیق سے وابستہ ہے یکسر نظر انداز نہیں کیا۔ اس کے بعد 18ویں صدی کے کچھ علماء نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ چھوٹا انسان تو عورت کے مادہ مانوی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ مسلسل تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ رحم مادر کے اندر جینن کی نشوونما مختلف مراحل سے ہو کر گزرتی ہے۔ ان مراحل کا تعین ماہرین کے لیے مشکل تھا، اس کے لیے ان مراحل کی حقیقی پہچان ان کے بس میں نہیں تھی، صرف وصفی بیانات پر مبنی معلومات تھیں۔ لیکن قرآن پاک نے بہت پہلے ان مراحل کا ذکر کیا اور ہر مرحلے کی نشوونما کے لیے خاص نام اور وقت محدود کیا۔ مثال کے طور پر پہلا مرحلہ نطفہ قرار مکین، دوسرا مرحلہ العلقہ، تیسرا مرحلہ المزغفہ، چوتھا مرحلہ العظام، پانچواں مرحلہ اللحم، چھٹا مرحلہ انشاء الجنین۔ قرآن کریم نے رحم کو قرار مکین قرار دیا۔ جدید سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمام صفتیں رحم مادر کے لیے خاص ہیں۔ دوستو، قرآن مجید ایمبریو کے دوسرے مرحلے کو القا یعنی جونک کہتا ہے۔ اس بیان کی حقیقت پہلے کسی بھی انسان کی سمجھ سے باہر تھی۔ 2 مسلمان ڈاکٹروں نے اس وقت ڈاکٹر کیتھ مور سے رابطہ کیا اور انہیں تحقیق پر آمادہ کیا تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ تحقیق کے نتیجے میں ڈاکٹر کیتھ مور پر حیرت انگیز انکشافات ہوئے کہ واقعی حمل کے تقریباً چوتھے ہفتے میں ایمبریو کی شکل ہو جونک جیسی ہوتی ہے اور وہ جونک ہی کی طرح رحم مادر کی دیوار سے چپک کر ماں سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ ڈاکٹر مور نے کینیڈین ٹیلی ویژن پر انٹرویو میں اپنی ریسرچ کی تفصیل بتائی اور یہ کہا کہ آج سے پہلے کسی انسان کو اس حقیقت کا علم ہونا قطعاً ناممکن ہے، کیونکہ خوردبینی کیمرے ایجاد ہی اب ہوئے ہیں۔ 1400 سال پرانی کتاب میں اس کے ذکر کی صرف اور صرف ایک ہی توجہ ہو سکتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ہستی کی وحی نازل ہوئی جس نے ہر شے کو تخلیق کیا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر کیتھ مور نے اپنی کتاب کے تیسرے ایڈیشن میں القا کا مرحلہ بیان کیا اور جونک اور القا کی تصاویر ساتھ ساتھ دیں۔ ان تصاویر کو دیکھ کر پہچاننا محال ہے کہ ان میں ایمبریو کون سا ہے اور جونک کون سی ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید دوسری زندگی پر دلیل دیتے ہوئے کس خوبی سے ایمبریو کے مراحل بیان کر رہا ہے۔ اے لوگو، اگر تم دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شبے میں ہو تو دیکھو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کے ایک قطرے سے، پھر جونک سے، پھر لوتھڑے سے، جس میں سے کوئی کامل ہوتا ہے اور کوئی ناقص۔ ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم پر اپنی قدرت و حکمت اچھی طرح واضح کر دیں، اور ہم رحموں میں ٹھہرا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں اور ایک مدت معین کے لیے۔ پھر ہم تم کو ایک بچے کی شکل میں برآمد کرتے ہیں، پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے بعض پہلے مر جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں جانتے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الحج۔ پھر آگے سورہ مومنون میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی بوند کو جوں کی شکل دی، پھر جوں کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر ان سب کے بعد لازماً مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔